أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی شہنشاہی مشکل کشائی اللہ قدوس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین کے دربار کے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت کے اندر ایسے الفاظ بول سکنے کی توفیق بخشے جن الفاظ کی بدولت اللہ میری اور آپ کی دونوں جہانوں کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
بہت سارے مہینے، بہت سارے اوقات، بڑے بڑے واقعات دی نشاندہی کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، جہاں یہ خوشی مسرت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، خوشخبریاں لے کے آتا ہے، بہاریں لے کے آتا ہے، وہاں ربیع الاول کا مہینہ پیغام وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاتا ہے، اور آپ احباب کو اس بات کا علم ہے کہ جو پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، قدم قدم پہ ہمیں یاد آتے ہیں، خوشیوں کے موقع کے اوپر، مصائب کے موقع کے اوپر، تکالیف کے موقع کے اوپر، جب وہ ایام، وہ لمحات دوبارہ زندگی کے اندر آتے ہیں، دوستوں کی جدائی والے، رشتہ داروں کی جدائی والے، عزیز و اقارب کی جدائی والے، تو ان کا غم تازہ کر دیتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول جب بھی آتا ہے تو وفات مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، میرے محبوب کا دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جانا، ان لمحات کے اوپر صحابہ کرام کے اوپر گٹھن قسم کے تکالیف، مصائب کا سامنا کرنا، یہ ساری چیزیں تازہ کر دیتا ہے۔ سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی، چاش کے وقت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، اس 12 ربیع الاول والے دن سے غمگین دن تاریخ اسلام میں نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے دکھ آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا چلے جانا، میرے محبوب کا دنیا سے رخصت ہو جانا، صحابہ سے جدائی کے لمحات، دل پھٹتا ہے جب انسان قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر اس دن کیا بیتی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر صحابی، جامع القرآن، ناشر القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں رسول اللہ کی جدائی میں، رسول اللہ کی وفات کے اوپر۔ وہ 12 ربیع الاول والا دن ہی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، بہادر صحابی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں اور عجیب قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن کے گزرنے کے بعد فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 6 مہینے زندہ رہی ہیں سیدہ فاطمہ، رسول اللہ کی وفات کے بعد، میرے نبی کی جدائی کے بعد، لیکن سیدہ فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ دن تھا، حدیث کے اندر آتا ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے
کہ جب بھی 12 ربیع الاول کا تذکرہ ہوتا اور رسول اللہ کی جدائی، رسول اللہ کا دنیا سے چلے جانا، میرے نبی کی وفات کا تذکرہ ہوتا، یذکر النبی قط الا بکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول نہ کر سکتے، اور سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کا 10 سال کا خادم انس، وہ فرماتے ہیں لوگوں، لا ازلم من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے غمگین دن دیکھے نہ اندھیرے والے دن دیکھے، لیکن 12 ربیع الاول والے دن پورے مدینہ کے اندر رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پورے مدینہ کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نڈر صحابی، دلیر صحابی، بہادر صحابی بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور میرے محبوب نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا، اذا اصاب احدکم مصیبتا، میری امت کے لوگوں، زندگی کے اندر جب بھی کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، تو ان مسائل کے اندر اگر تم صبر کا سیکھنا چاہو تو میں محمد کی موت کو یاد کرنا، کیونکہ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، تمام دکھوں سے بڑا دکھ، تمام مصائب میں سے بڑی مصیبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول والے دن، چاش کے وقت سوموار والے دن اس دنیا سے رحلت کرنا، دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اتنے دکھ والا اور مصیبت والا دن کوئی اور آیا ہی نہیں ہے جتنا مصیبت زدہ، تکلیف زدہ، پریشان کن رسول اللہ کی وفات والا دن۔ آسمان نے ایسا دن اور نہیں دیکھا کوئی، زمین کے اوپر ایسا کوئی اور دن مصیبت والا نہیں آیا۔ سب سے بڑا مصیبت والا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرحت نصارا و یسرب یہودہ، 12 ربیع الاول والے دن 2 قومیں خوشیاں منا رہی تھی، ایک یہود کی اور دوسرا نصارہ کی۔ پورے عالم اسلام کے اوپر غم ہے، تکلیفیں، پریشانی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، حجرہ عائشہ کے اندر خواتین کے اوپر عجیب حالت ہے۔ سید عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، صحابہ کے اوپر غشی کے عالم ہے، لیکن اس زمین کے اوپر اس دن رسول اللہ کی وفات والے دن یہود اور نصارہ خوشیاں منا رہے تھے۔
اور وفات والے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود تیاری کی تھی۔ اللہ اکبر، 9 ہجری ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے مبعوث کر رہے ہیں، اور بڑا عجیب منظر ہے۔ معاذ سواری کے اوپر سوار ہیں اور میرے محبوب نے سواری کی لگام تھامی ہے۔ مدینہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلتے ہیں معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے۔ پورا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ معاذ بن جبل سواری کے اوپر ہیں، اور سواری کی لگام جبرائیل امین جس کی لگام تھاما کرتے تھے، جن کی اس شخصیت نے امام الانبیاء نے معاذ بن جبل کی سواری کی لگام کو تھاما۔ اور میرے بابو فرما رہے ہیں معاذ کیسے فیصلے کرو گے یمن میں؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ اچانک میرے محبوب نے فرمایا معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تو یمن سے واپس آئے تو تیری ملاقات میں محمد کے ساتھ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 ہجری، اور پھر وہ وقت آیا، وہی مدینے کی گلیاں ہیں۔ اسی طرح معاذ بن جبل سواری کے اوپر سوار ہے، مدینہ واپس آ رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مدینہ کی ہر چیز نظر آتی تھی، لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں۔ اور یہ سورت نازل ہوتی ہے میرے نبی کی زندگی میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح بھی آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھ لیا کہ بڑی بڑی جماعتیں اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اسلام کا بول بالا دنیا کے اوپر ہو رہا ہے، جماعت در جماعت لوگ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدد بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، اسلام میں فوج در فوج لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میں اللہ کی حمد، میں اللہ کی ثنا خوب بیان کرنی چاہیے ان دنوں کے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، صحابہ کہتے ہیں لوگوں اس صورت کے اندر لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے لیے خوشخبریاں ہیں، اسلام کی فتح کا پرچم کا اعلان ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس صورت کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر اسلام کو میں اللہ نے غلبہ عطا کر دیا ہے، فتح بھی ہو گئی ہے، بدر کے اندر ہم نے بھی تمہیں مدد کی، فتح عطا کی، دیگر غزوات کے اندر بھی مکہ بھی فتح ہو گیا، اسلام کے اندر لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اب میرے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑنے کا تمہارا ٹائم آ گیا ہے، انعقاد کے اندر فسبح بحمد ربک، میں اللہ کی کبریائی کو خوب بیان کیجئے۔ اللہ اللہ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
جنہوں نے ڈائریکٹ تفسیر ترجمہ پڑھا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ خلفائے راشدین ان کو بڑا مقام دیا کرتے ہیں۔ کئی جلیل القدر صحابہ بزرگوں کی ذہنوں کے اوپر یہ بات شاق گزری، اس بچے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام میں ان کا امتحان لیا گیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ کسی سے پوچھا گیا سورۃ نصر کے اندر اذا جاء نصر اللہ کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ کسی نے کہا اسلام کی فتح کا اعلان ہے، اسلام کی حقانیت کا اعلان ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ڈائریکٹ تفسیر پڑھی ہے میرے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورۃ نصر کے اندر کیا بیان ہوا؟ تو وہ فرماتے ہیں ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لوگوں اس کے اندر میرے محمد کی وفات کا تذکرہ ہے، میرے محمد کے دنیا سے جانے کا تذکرہ ہے، میرے محبوب کی وفات کا جدائی کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ، رسول اللہ کی زندگی کا آخری سال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر موجود ہیں۔ میرے پیغمبر کے ارد گرد 1,44,000 کموں پہ صحابہ کا سمندر ٹھاٹھا مارتے ہوئے موجود ہے۔ جمعہ کا دن ہے، شام کا وقت ہے، ایک سورت نازل ہوتی ہے، ایک آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ، اس آیت کے نازل ہونے کے 81 دن بعد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں میں اپنی آنکھوں سے حال دیکھ رہی ہوں رسول اللہ کا، جس اونٹنی کے اوپر میرے محمد سوار ہیں اس اونٹنی کے اندر وہی کے بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، وہی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اللہ، یہ وہی نازل ہو رہی ہے، یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ تر کے اوپر، لیکن اللہ خطاب اہل ایمان سے کر رہے ہیں، میرے محمد کے یاروں سے کر رہے ہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرے محمد کے یاروں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، جس دین کو ہم نے آدم سے شروع کیا تھا، دین کا کچھ حصہ کسی پیغمبر کو دیا، دین کا کچھ حصہ کسی پیغمبر کو دیا، آج حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ہم اس دین کی تکمیل کا اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو آج مکمل کر دیا۔ بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں، کس بات کے اوپر؟ کہ آج دین اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت نازل ہوئی تو رونا شروع کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں دیکھو اس بوڑھے صحابی کی طرف، محمد کے یار ابو بکر کی طرف دیکھو نا، اللہ نے دین اسلام کو آج مکمل کیا ہے، محمد الرسول اللہ کے اوپر مکمل کیا ہے، اور کیسا مکمل کیا ہے؟
کہ قیامت کے دن تک کسی کو اس کے اندر نہ کمی کرنے کی اجازت ہے نہ زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ آج لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ابو بکر رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں ابو بکر اس آیت کے اندر رونے کی تو کوئی بات نہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ابو بکر کہتے ہیں لوگوں اگر دین مکمل ہو گیا ہے، یہ جیسے یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ نے دین اسلام محمد الرسول اللہ پہ مکمل کر دیا ہے، وہاں یہ بھی درس دے رہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور محمد الرسول اللہ کا دنیا چھوڑنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ اور ہمارے درمیان جدائی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ آؤ میرے یارو، دین کی تکمیل کی خوشی اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب محمد الرسول اللہ ہمارے اندر زیادہ دیر نہیں رہیں گے، دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور یہی ہوا 81 آیت نازل ہونے کے 81 دن بعد میرے محبوب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں بنا رہے ہیں، بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اور ایک عورت آ گئی رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہہ دیے محبوب جی مجھے آپ سے کام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بھائی میں آج مصروف ہوں، کل آنا، آج میں فارغ نہیں۔ صحابی پتہ ہی کیا کہتی ہے علم عاجز کا کانہا ترید الموت، محبوب جی میری آج ہی بات سن لو، میرا کام آج ہی کر دو۔ تم کہہ رہے ہو کل آنا، میں آپ کی بات کل سنوں گا، ہو سکتا ہے کہ کل تک آپ کے اوپر موت آ جائے اور میری بات تو ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ایک بات تو تیری ٹھیک ہے، میں محمد دنیا کے اوپر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جس طرح باقی نبیوں کے اوپر موت آئی میں محمد کے اوپر بھی موت کا پیغام آئے گا، لیکن ایک بات تیری ٹھیک نہیں ہے کہ تیرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ اگر تو آئیں اور میں محمد کو نہ پائیں تو فاتی ابا بکر سیدھی ابو بکر کے پاس چلے جانا، جو آج تجھے میں محمد سے جواب مل جائے میری وفات کے بعد وہی جواب تجھے ابو بکر سے مل جائے گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ کریم نے جو دین اسلام میں محمد کے سینہ پہ نازل کیا ہے، قرآن کی صورت کے اندر، حدیث کی صورت کے اندر میں محمد کے سینہ پہ نازل کیا ہے، وہ سارا قرآن، وہ سارا دین، وہ سارا اسلام میں نے منتقل کر دیا ہے، تو ابو بکر کے دل کے اندر منتقل کر دیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی زندگی کا آخری خطبہ، میرے محبوب نے اس کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیا۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندے تو دنیا پہ پر رہنا چاہتا ہے تب تیری مرضی، یا دنیا چھوڑ کے میں اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تب تیری مرضی۔ یہ رسول اللہ آخری خطبہ کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کے بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یارو بڑا عجیب خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ کریم نے دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر اختیار دے دیتا ہے۔ میرے بندے تو دنیا کے اوپر رہنا چاہتا ہے تب تیری مرضی، یا میں اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تب تیری مرضی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں بڑا خوش قسمت انسان ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، محبوب جی اللہ کریم نے جب بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے تو اس بندے نے کون سی بات کو پسند کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے دنیا کے اوپر رہنا پسند نہیں کیا بلکہ جنت کے اندر اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ کریم نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا ہے۔ لیکن ایک کونے کے اندر دیکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکایا ہوا ہے اور ابو بکر کی آنسوں سے آنسو جاری ہیں، ابو بکر کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ روئی جا کر صحابہ پوچھتے ہیں ما یبکیک یا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر جی تجھے کیا ہو گیا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اس بندے کو اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ فرمایا او میرے ساتھیو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جس بندے کی بات محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں وہ خود میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود میرا محمد ہے۔ میرا محمد اب دنیا کے اوپر رہنا نہیں چاہتا، میرے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہوا ایسے رسول اللہ کی زندگی کا آخری دن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت کے ساتھ بخار ہوا ہے، فرمایا جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے میں محمد کو بخار صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شدت کے ساتھ بخار۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حریقو علی من سبیک رب لم تحلل، اور میرے ساتھیوں 7 مشکیزیں پانی کے لے آؤ بھر کے، مکمل بھرے ہوئے ہیں، لم تحلل جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، اور میں محمد کے اوپر باری باری وہ 7 مشکیزیں پانی کے ڈیل دو، اتنی تکلیف کے ساتھ میں محمد کو بخار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی حالت دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں وَقَرَ بَابَا، ہائے افسوس آج میرے ابا جان کو بڑی تکلیف ہے، میرے ابا جان کو اتنی شدت کے ساتھ بخار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی بے چینی دیکھی ہے، بے قراری دیکھی ہے۔ میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لیسا علی ابی کے کربن بعد الیوم، بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے بابا محمد کے اوپر کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ بیٹیوں کی تکالیف نہیں دیکھی جاتی، یہ ان سے پوچھئے گا جن کو اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ بیٹیوں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، بیٹیوں کی تکالیف نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ پورے امت مسلموں کی بیٹیوں کو امن اور سکون اور چین والی زندگی نصیب ہے، اور بیٹیوں کے والدین کے لیے اللہ ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ سیدہ فاطمہ دیکھتی ہیں، کہتے ہیں وَقَرَ بَابَا، ہائے افسوس آج میرے ابا جان کے اوپر بڑی تکلیف ہے، اتنی شدت کے ساتھ بخار ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں 7 مشکیزیں پانی کے لے آؤ جن کا منہ نہ کھولا گیا، اور ڈیل میں باری باری میں محمد کے اوپر ڈیل دو۔ اللہ اکبر۔
میرے محبوب تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں لیسا علی ابی کے قرب بعد الیوم، فاطمہ پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے ابا کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ آج دنیا کے اوپر میرا آخری دن ہے، آخری ٹائم چل رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، اور آج میں محمد چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اور دنیا کی تکلیفیں اللہ ختم کر کے جنت تک، جنت کا مہمان میں محمد کو بنا لیں گے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا سر میری گود کے اندر تھا، اور میرے چھاتی کے ساتھ اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے بین سحری و نہری۔ میرے بھائی آتے ہیں اور وہ مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غور کے ساتھ دیکھا، اللہ اکبر، میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں آخری وقت کے لیے۔ میں نے پوچھا محبوب جی مسواک چاہیے؟ بولنے کی ہمت نہیں ہے، اتنی تکالیف ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور رسول اللہ کو پیش کی۔ جب پیش کی نا تو میرے محبوب نے چبانے کی کوشش کی، اتنی کمزوری چھائی ہوئی ہے کہ چبا نہیں سکتے۔ میں نے پکڑی اور میں نے اپنے دانتوں کے اندر مسواک کو چبایا، اور چبانے کے بعد، نرم کرنے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو پیش کیا، اور آخری وقت کے اندر بھی امام الانبیاء اتنی طہارت کا اہتمام کر رہے ہیں کہ مسواک کر رہے ہیں، اور فرماتی تھی کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وفات کے وقت بھی اللہ نے میرے اور میرے محمد کے لعاب کو مسواک کے ذریعے جمع کر دیا۔ فرمایا لوگوں، میں اپنی چھاتی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اچانک میرے محبوب نے آسمانوں کی طرف نظریں اٹھائی ہیں اور انگلی کی طرف آسمان کی طرف انگلی کے ساتھ اشارہ کیا ہے، اور مجھے محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر بیان کی ہوئی حدیث یاد آ گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ اس وقت تک کسی پیغمبر کو موت نہیں دیتا جس وقت تک جنت کا ٹھکانہ اٹھا کے اپنے نبی کو دکھا نہ دے۔ اللہ اللہ، مجھے یقین ہو گیا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرح نظریں اٹھا رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو جنت والا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں، اور میرے محمد کی جدائی کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کیا کہتے ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں محمد دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہتا، تو دنیا کے چھوڑ کے میں محمد تیرے پاس جنت کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور میرے محبوب نے ایسے انگلی اٹھائی اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اور لوگوں، موت کی سختیاں برحق ہیں، موت کی سختیوں سے پاک ذات ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات ہے جس کی طرف میں محمد تمہیں ساری زندگی دعوت دیتا رہا، جس کے بارے میں میں کہتا رہا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیوں سے پاک ہے تو صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب نے اتنے الفاظ ادا کیے ہیں اور زبان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے کان رسول اللہ کے قریب کیا ہے اور آخری ٹائم میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، رسول اللہ کی موت کا وقت ہے، زبان سے اونچی آواز سے الفاظ بھی نہیں ادا کر رہے لیکن اپنی زبان کے اوپر اپنے منہ کے اندر یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى،
یہودیوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، نصارہ کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میں محمد کی دعوت یہ تھی کہ سجدہ اللہ کے لیے، میں محمد کی دعوت تھی رکوع اللہ کے لیے، لیکن ان یہودیوں نے میں محمد کی دعوت کا انکار کیا اور نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدے کی۔ اس لیے میں محمد دنیا سے جاتے ہوئے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کر رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، رسول اللہ کا آخری دور، آخری وقت، اور یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہودیاں نے، نصارہ نے نبیوں کی قبروں کے اوپر سجدے کیے، انبیاء کی قبروں کے اوپر سجدے کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں کی قبروں کو پوجے، جو بزرگوں کی قبروں کے اوپر سجدہ کرے، وہ اللہ کی رحمت کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کیا اور اچانک میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آیا، حتیٰ قبضہ ومالت یدہ، رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی اور میرے محبوب کا ہاتھ نیچے گر گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا محمد دنیا سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول، سوموار کا دن ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہوئی، صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ موجود ہیں، اس انتظار کے اندر ہیں کہ آج رسول اللہ کی طبیعت صبح کے ٹائم بہتر تھی، امام الانبیاء تشریف لائیں گے، رسول اللہ سے باتیں سننے کا شرف ملے گا، رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے کا مقام ملے گا، اللہ کی وحی کے تذکرے ہوں گے، رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، رسول اللہ کی اقتداء میں نماز جماعت ادا کریں گے۔ اچانک حجرہ عائشہ سے آواز آتی ہے، اور رسول اللہ کے ساتھیوں، محمد الرسول اللہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ، اس خبر نے پورے مدینہ کے اندر اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے اس خبر کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ اپنی جگہ پہ رو رہی ہیں، سیدہ حفصہ اپنی جگہ پہ رو رہی ہیں، صحابہ اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، عثمان کے اوپر غشی کے طاری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش باز کھو بیٹھے ہیں، علی جیسے بہادر انسان بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، کیونکہ اس جیسا ثانیہ، اس جیسا واقعہ آج تک نہ آسمان نے دیکھا ہے نہ زمین نے دیکھا ہے، جو ثانیہ اور جو واقعہ رسول اللہ کی جدائی، رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات کے بعد نہ ایک صحابی نے پوچھا، اماں جی کیسے رسول اللہ کی روح پرواز کی؟ فرمایا کہ میں نے بڑی خوشبوئیں دیکھی ہیں دنیا کے اوپر، اس چادر کے اندر نا اخرجت الینا کساء ملبدہ، موٹی چادر سیدہ نے نکالی ہے، سیدہ عائشہ نے، اور فرمایا یہ چادر دیکھ رہے ہو، اس چادر کے اندر میں اپنے محبوب کو لپیٹ کے بیٹھی تھی اور اللہ کے رسول کی روح پرواز کیا ہے، اور رسول اللہ کی روح کے پرواز کے ساتھ جو خوشبو میں عائشہ کو محسوس ہوئی ہے، آج تک وہ خوشبو عائشہ کو دنیا کے اندر کبھی میسر ہی نہیں۔ اللہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدر سے آئے، نہ ڈر، انہوں نے تلوار نکالی ہے نیام سے اور مسجد نبوی کے اندر پہنچے ہیں، جہاں صحابہ رو رہے ہیں علیحدہ علیحدہ ٹولیوں کے اندر۔ یہ کیا منظر ہو گیا، کیا اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلوار پکڑی اور مسجد نبوی کے اندر گئے اور ہوش واس قائم نہیں، اور کہنے لگے ان محمدن قد مات فاضربوا کا، جو بندہ تم میں سے یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ وفات پا گئے، میں عمر اس کی تلوار کے ساتھ گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ اللہ، ایک رسول اللہ کی وفات کا غم اور دوسری عمر کی تلوار جو ہے وہ لہرا رہی ہے۔
ابھی تک اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، غشی ہے، بیماری ہے، دوبارہ آئیں گے، فلاں مسئلہ بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، فلاں سود کے باب رہتے ہیں، فلاں مسئلہ رہتا ہے۔ صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ سہمے ہوئے، آ گئے وہ شخصیت جن کا انتظار تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ عائشہ کے حجرہ میں گئے، میرے محبوب کے چادر کے ساتھ چہرہ لپیٹا ہوا ہے، چادر ہٹائیے اور یہاں سے بوسہ دیجیے، میت کا بوسہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے کہ فوت شدہ انسان کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ صدیق اکبر نے وفات کے بعد میرے محمد کا بوسہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا طبق حیا و میتا، آپ کا زندہ رہنا بھی پکیزہ ہے اور آپ کا دنیا سے چلے جانا بھی پکیزہ ہے۔ تسلی ہو گئی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سیدھے آئے مسجد نبوی کے اندر، جہاں عمر تلوار لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو بندہ تم میں سے یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے، میں عمر اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے اور ڈائریکٹ پہنچے ہیں ممبر محمد الرسول اللہ کے ممبر کے اوپر، اور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ میرے نبی کی وفات کے بعد پہلا خطبہ نقل ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے جس بندے نے محمد الرسول اللہ کو مشکل کشا مانا تھا، حاجت روا مانا تھا، وہ سن لے ان محمدن قد مات، اس کی مشکل کشا کی پر موت آ چکی ہے۔ تم میں سے کسی بندے نے اگر محمد الرسول اللہ کو الہ مان لیا تھا، حاجت روا مان لیا تھا، مشکل کشا مان لیا تھا، تو وہ سن لے، میں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے، کہ ان محمد قد مات، محمد الرسول اللہ کے اوپر موت آ گئی ہے۔ اور جس بندے نے محمد الرسول اللہ کو معبود نہیں مانا تھا، صرف اللہ کا رسول مانا تھا، وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول تھے، دنیا سے چلے گئے۔ اور جس نے اللہ کو معبود مانا تھا، وہ آج بھی سن رہے کہ اس کے معبود کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں محمد الرسول اللہ کی موت کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ کو الہ مشکل کشا تو نہیں بن کے آئے، محمد الرسول اللہ تو اللہ کے نبی ہیں جس طرح پہلے پیغمبر آئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے یہی مقام تلاوت کیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرا محمد تو صرف میرا رسول بن کے آیا، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اسی طرح میرا پیغمبر ہے، جس طرح پہلے پیغمبر آئے اور دنیا سے چلے گئے، اسی طرح میرے محمد کے اوپر بھی موت آ جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا، قرآن کی آیات سنی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا، اور عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہے، عمر کے پاؤں جو ہیں وہ عمر کی پوزیشن کا بوجھ برداشت نہیں کر رہے، تلوار گر گئی، اور گرنے کے بعد گھٹنے کے بل زمین کے اوپر گر گئے، اور کہنے لگے، او لوگو ابو بکر کے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے، مجھے یہ نہیں یقین تھا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، ابو بکر نے قرآن کی یاد پڑھ کے مجھے سنائی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر اپنی جگہ پہ پریشان، عمر جلیل القدر صحابی ہوش آواز کھو بیٹھے اور موت مصطفیٰ کا انکار کر دیا۔ پھر ابو بکر نے یقین دلایا، پھر اور سیدنا عثمان کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ۔ آخری بات میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کی وفات کے بعد مختلف قسم کی ٹینشن میں غش میں چلے گئے تھے، ان میں عثمان بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ وفات پا گئے، اتفاق ایسا ہوا ہے کہ حضرت عثمان بیٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، فرمایا السلام علیکم،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان نے جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ کہا۔ عمر فاروق ڈائریکٹ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جا کے شکایت لگائی خلیفۃ المسلمین جی، عجیب منظر ہو گیا، جن برتنوں کے اندر رسول اللہ نے کھایا پیا تھا وہ برتن نہیں ٹوٹے، جو میرے پیغمبر نے کپڑے پہنے تھے وہ پوشیدہ نہیں ہوئے، اور ہمارے درمیان اتنی چینجز آ گئی ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ میں اپنے بھائی عثمان کے قریب سے گزرا ہوں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 مرتبہ السلام علیکم کہا ہے، لیکن عثمان نے جواب تک نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر بولو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ میں عثمان کو بلاتا، عثمان تیرے خلاف کیس دائر ہوا ہے، عدالت عالیہ کے اندر آؤ اور آ کے جواب دے دو۔ فرمایا نہیں، مجھے رسول اللہ کا دور یاد ہے، رسول اللہ کی عثمان کے ساتھ محبت یاد ہے، میں خود چل کے جاتا ہوں عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے واقعہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور موٹی پنڈلی تک نا یہاں تک چادر ہٹی ہوئی تھی اللہ کے نبی کی۔ صحابی آئے اور دیکھتے رہے اللہ کے نبی اپنی حالت قضائد کے ساتھ بیٹھے رہے۔ کسی بندے نے کہا عثمان آ رہے ہیں، میرے محبوب نے جلدی جلدی چادر نیچے کی اور سنبھل کے بیٹھ گئے۔ سید عائشہ نے پوچھا محبوب جی ابو بکر آئے آپ اپنی حالت پہ، عمر آئے ہو آپ اپنی حالت پہ، عثمان آئے تو جلدی جلدی سنبھل کے بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ جس سے اللہ اور اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد عثمان کا کیوں نہ حیا کروں رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا میں خود چل کے جاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چل کے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان جا بیٹھے، فرمایا پہنچے اور کہتے ہیں السلام علیکم، عثمان کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ عمر نے رونا شروع کر دیا، میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ السلام علیکم کہا ہے لیکن میرے بھائی نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر جی دیکھو نا تمہارے سلام، پہلے سلام کا جواب دے دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں لوگو اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرا بھائی عمر میرے قریب سے گزرا بھی ہے کہ کوئی نہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 3 مرتبہ السلام علیکم کہا ہے لیکن میرے بھائی نے جواب نہیں دیا۔ اور میرے نبی کے اشاروں کو سمجھنے والا ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ تازہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور عثمان کے ذہن کے اوپر رسول اللہ کی جدائی کا غم تھا، رسول اللہ کی جدائی، رسول اللہ کی وفات والا غم تھا۔ عثمان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے قریب سے میرا بھائی عمر گزرا ہے کہ نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں بھائی جان میں نے فلاں مسئلہ پوچھنا تھا، فلاں مسئلہ بھی پوچھنا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، میں عثمان جو تھا وہ اپنے ہوش حواس رسول اللہ کی جدائی میں کھو بیٹھا تھا۔ عثمان اپنی جگہ پہ پریشان ہے، عمر اپنی جگہ پہ پریشان ہے، سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں۔ لوگوں اس سے بڑا دن غمگین دن 12 ربیع الاول والے دن سے زیادہ دنیا کائنات نے نہیں دیکھا، اس آسمان نے زمین نے اس سے بڑا سانحہ دنیا کے اندر نہیں دیکھا کہ 12 ربیع الاول والے دن چاش کے وقت سوار والے دن رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ہیں لیکن فاطمہ کو رسول اللہ کی وفات کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک دن حضرت فاطمہ کہتی ہیں انس تو میرے محمد کا 10 سال کا خادم ہے، سفر کے اندر بھی میرے محمد کے ساتھ رہا، حضر کے اندر بھی میرے محمد کے ساتھ رہا، تمہاری جانوں نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر والی
والی مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ انتحسو علی رسول اللہ تراب، تمہاری جانوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں اماں جی تو نہیں چاہتا تھا، اماں فاطمہ دل تو نہیں کرتا تھا، لیکن جب اللہ کی قضا کا فیصلہ ہو جائے پھر اللہ کی قضا کے فیصلے کے مقابلے کے اندر کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا رضائی بھائی ہے۔ ایک خاتون کا رسول اللہ نے اور مغیرہ بن حارث نے مل کے دودھ پیا۔ آتے ہیں سیدہ فاطمہ رو رہے ہیں، اور مغیرہ بن حارث پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ ان جزا کے فضا کے عذر، فاطمہ ان جزا کے فضا کے عذر علم تجزی ذا کی سبیلو، فاطمہ اگر آئی تو روئے جزا فضا کرے تو تجھے مجبور سمجھا جائے گا کیونکہ تیرا بابا محمد تو اسی جدا ہو گیا ہے، لیکن علم تجزی ذا کی سبیلو، اگر رسول اللہ کی وفات کے اوپر تو صبر کر لے تو یہی راستہ میرے محمد کا بتلایا ہوا ہے کہ مصیبت کے اندر صبر کرنا چاہیے۔ اور فرماتی ہیں رسول اللہ کی وفات کے بعد میں فاطمہ کے اوپر اتنے غم آئے نا، اگر وہ دن کے 12 بجے سورج کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن نہ رہے، دن راتوں میں تبدیل ہو۔ اللہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیا۔ اللہ اللہ۔ اور مغیرہ بن حارث کیا کہتے ہیں، فقبر ابی کے سید کل قبر، فقبر ابی کے سید کل قبر وفی سید الناس رسول، فاطمہ پریشان نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح تیرا بابا محمد دنیا کے اندر ساری کائنات کا سردار تھا، فقبر ابی کے سید کل قبر وفی سید الناس رسول، اسی طرح جو تیرے باب محمد کی قبر بنی ہے، جو مٹی تیرے باب محمد کی جسم کے ساتھ لگی ہے، جس قبر کے اندر محمد الرسول اللہ کو دفن کیا گیا ہے، جس طرح تیرا بابا محمد ساری کائنات کا سردار تھا، اللہ کریم نے تیرے باب محمد کے لیے ایک قبر والی جگہ بھی تمام جگہوں سے اعلیٰ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے پسند کی ہے۔ فاطمہ رو رہی ہے، وہ بکر رو رہے، عمر ہو شباز ہو بیٹھے، اور سا دن ہے 12 ربیع الاول، چاش کے وقت، سوار کا دن، اس کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی اور سانیہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ دنیا سے چھوڑ کے چلے، لیکن میری بدقسمتی، میری قوم کی بدقسمتی، میری قوم کے ملا اور پیروں نے اس دن کو بھی عید کا نام دے دیا۔ جس دن مدینہ کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، فاطمہ مجھے روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عائشہ مجھے روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عثمان بے ہوش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر اپنے پاؤں پہ وزن نہیں ڈال سکتے، عمر جیسے نڈر صحابی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں۔ میری بدبخت قوم نے اس کو بھی نام دیا تو عید میلاد النبی کا دے دیا۔ یہ وہ حقائق ہے قرآن اور حدیث والے جن کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، جن کے اوپر کئی بدبختوں کی وجہ سے پردہ تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ان حقائق کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا کہ 12 ربیع الاول والا دن عید کا دن نہیں ہے، یہ میرے نبی کی وفات کا دن ہے، میرے نبی کی جدائی کا دن ہے۔ اس دن تو صحابہ مجھے پریشان نظر آتے ہیں، اس دن تو پورے مدینہ کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس دن تو مجھے ابو بکر روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس دن تو مجھے عثمان بے ہوشی کے عالم میں نظر آتے ہیں، اس دن کے بعد فاطمہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میری بدبخت قوم نے اس کو جشن اور عید کا نام دے دیا ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کا اصلاح فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر